السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے فرمان میں رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سیلاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس عذاب سے، اس سیلاب سے محفوظ فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 22 سورہ سبا اور آیت نمبر 15 میں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستی میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَعَارَضُوا، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے ایسے دو باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاڑ اور کچھ بیری کے درخت والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ ہم اگر ان آیتوں میں غور کریں، اگر قرآن مجید پہ ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پہ عذاب کس وجہ سے آیا ہے۔ اگر آج ہمارے اوپر عذاب آیا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کون سا ایسا گناہ ہے، کس وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ قوم سبا نے بھی ناشکری کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کی ناشکری کا انہیں یہ بدلہ دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ لوگ پلٹ آئیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو سنواریں گے نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہگار پیش نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو دن بدن ہمارے اوپر ہر طرح کے عذاب آتے رہیں گے، جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب آئے تھے۔ کچھ بیماریوں کے عذاب، کچھ سیلاب کے عذاب۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم اگر قرآن مجید میں غور کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں تو ہم دیکھیں کہ کتنی قومیں ایسی تھیں جو اپنے پیغمبر پہ ایمان لے آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ دیکھیں، قوم نوح جو تھی اس میں سے جتنے لوگ اپنے پیغمبر پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کرنا شروع کر دیا اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیلاب سے بچا لیا، ان کو پانی سے بچا لیا، ان کو ڈوبنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، گراتا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اسی طرح اور بھی کتنے پیغمبر گزرے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لے لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کیسے ٹلا تھا؟ عذاب کے آثار تو وہ دیکھ چکے تھے، لیکن وہ عذاب کیسے ٹلا تھا کہ وہ لوگ اپنی غلطیاں مان گئے تھے، اپنے گناہ مان گئے تھے، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر روئے، اللہ سے معافیاں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب پھیر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھیں اگر، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیغمبروں کے واقعات اور پچھلی قوم کے واقعات ہمیں بتا کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا تو میں نے ان کو غرق کر دیا،
انہوں نے برے کام کیے، ناشکری کی، اللہ کو پہچاننے سے انکار کیا، اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا، تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ لیکن جو ہمارے اوپر ایمان لے آئے، اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنے رب پہ ایمان لے آئے، اپنے رب کا حکم ماننے لگے، تو ہم نے ان کو بچا لیا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا، سمندر میں راستہ بنا کے ان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن ہم نیک بنیں گے تو ہماری مدد ہوگی نا۔ جب ہم نیک ہی نہیں بنیں گے، جب ہم عذاب کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہیں گھبرائیں گے، جب ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہماری مدد کیسے آئے گی پھر؟ دیکھیں فرعون بھی تو اللہ کا بندہ تھا، اس کے ساتھ اس کی قوم کے لوگ جو تھے وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے بندے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے۔ لیکن دیکھنے میں تو سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے خاص بندے ہوتے ہیں جو میرے اور میرے پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، میں ان کو بچا لیتا ہوں برے عذاب سے۔ اسی طرح کتنی قوموں پہ جب عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیغمبروں کو کہہ دیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں لے کر یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب قوموں کے لوگوں کو اگر بچاتے رہے ہیں، ساری پیغمبروں کی امتوں کو جو ان کے پیغمبروں پہ اپنے پیغمبروں پہ ایمان لائی ان کو بچاتے رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی قوم کو نہیں بچائیں گے؟ اگر ہم سچے دل سے اپنے نبی پہ ایمان لے آئے، اگر ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے رب کی حکمت کو مان جائیں، اپنے رب کے احکامات کو مان جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچا لیں گے، اس عذاب سے ہم بھی بچ جائیں گے، لیکن ہم اس کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، دین کی مجلس میں جا کے بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلی قوموں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس وجہ سے آیا ہے، پہلی قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کی وجہ سے عذاب بھیجا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دین کی مجلسوں کو اپنائیں، دین کی مجلسوں میں جا کے بیٹھیں۔ دین کی مجلس ایک ایسی مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو پتہ چلے کہ کسی بھی جگہ دین کی مجلس ہو رہی ہے، قرآن کی مجلس ہو رہی ہے، تو آپ فوراً وہاں پہ جائیں، قرآن کو سیکھیں، استغفار کریں، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پہلے پیغمبروں کی امتوں کو معاف کرتے رہے ہیں، جو ان پر سچے دل سے ایمان لاتے رہے ہیں، ان کی اتباع کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سچا ایمان لے کے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ آئیں سب مل کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، پہلی قوموں کے واقعات کو جانتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں ضرور اپنا رب معاف کرے گا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب